اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب ایک سوال ہی کی صورت میں میں شروع کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ حضرت معاذ بن جبل کا ایک سوال تھا، اور وہ سوال کون سا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت داد دی۔ اچھا، اس سوال میں بھی ایک سوال ہے۔ وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ہم سوالات کی سلیکشن میں ہم انٹیلیجنٹ بنیں۔ دیکھیں، انہوں نے اتنا خوبصورت اور اتنا پر حکمت سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ہی انہیں شاباش دی، اور پھر بعد میں انہوں نے اس کو جس طرح بتایا اس میں اتنی محبت، اتنی چاشنی تھی کہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، اور وہ بڑے سختیوں کا اور تنگیوں کا زمانہ تھا، اور اس وقت حضرت معاذ بن جبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے تھے، تو اور ان کی خدمت کر رہے تھے، ان کا دھیان کر رہے تھے، ان کا پانی کا انتظام کر رہے تھے، ان کا ہر طرح کا خیال کر رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور نظر شفقت ان پر خصوصی تھی۔ تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ بتائیں۔ اور وہ کیا تھا، میں اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ وہ بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا، وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، تم نے بڑی اچھی بات پوچھی، تم نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ حضرت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان رکھو اللہ پر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تم ایمان رکھو اللہ پر۔ سب سے پہلے یعنی آپ نے ایمان کی تاکید کی، اور یوم آخرت پر، اور نماز پڑھو۔ یہ بالکل بیسک ہیں، یعنی نماز ایمان سے شروع ہوا، پھر کیا کرو، یوم آخرت پر ایمان رکھو اور نماز پڑھو، یعنی عقائد بھی درست ہوں اور آخرت کا عقیدہ بھی درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً عمل شروع کر دو۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے کا نتیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اب ایمان کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، اعتماد رکھنا، عمل میں آ جانا، سرنگوں ہو جانا، پھر وہ جو ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ اس کا ذہن میں رہنا، اور جو کرنا اس کے جو انسان کے ذہن میں ہونا، جن عقائد کا ذہن میں ہونا، اس کے بارے میں کلیئرٹی کا ہونا، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی پورا ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دوبارہ فرما دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو معاذ تو میں تمہیں بتاؤں یہ جو ہمارا دین ہے اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمائیے۔ اب فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفہوم یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس دین کو قائم رکھنے والی شے نماز کا پڑھنا اور اعطائے زکوٰۃ سے، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے نا، اس کے اندر بظاہر یہ بالکل سمپل سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ 3 پوائنٹس تو بہت اہم ہیں۔ وہ کون سے 3 پوائنٹس ہیں جو انتہائی اہم ہیں؟ سب سے پہلے جو آپ نے انہیں تلقین کی ہے وہ ہے پختہ ایمان۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ اگر یقین پختہ ہو نا انسان کا، تو پھر انسان عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے سب سے پہلے پختہ ایمان کی تلقین کی۔ اور ایک دفعہ کسی اور صحابی نے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیں کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو
کہ میں ایمان لایا پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. پختہ ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرو. اور پھر کافی احادیث ملتی ہیں، یہ نہ ہو کہ قبول کرنے کے بعد تم ادھر ادھر ہو جاؤ جیسے لومڑیاں ادھر ادھر اپنے راستے بدل جاتی ہیں. مومن تو وہ ہیں جب وہ ایمان لاتے ہیں پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ پھر ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. پھر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے فرائض کو دانے سے ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا. اور ایمان جو ہے ایک بیج ہے اور عمل صالح جو ہے اس کا پھر اظہار ہے. تو یہ پختہ ایمان ہو کہ انسان ڈاواں ڈول نہ ہو، وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم ہو جائے اور اس کے تقاضے بھی نبھائے. اور تقاضے نبھانا میں کیا ہے کہ وہ پھر نماز بھی پڑھے. نماز تو ایک مطلب ایک چھوٹا سا جز ہے نا کہ فوراً ہی پھر اس کا اظہار کیا کرے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم میں خم کر دے. جب انسان جو ہے سجدے میں جاتا ہے تو وہ سب سے اپنی قابل شرف چیز اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے آگے ٹیک دیتا ہے. یعنی یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے آگے جھکا دیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، اب جو تیرا حکم ہے وہی میں کروں گا. تو یہ ہے اس کو دل کے ساتھ مان لینا. اور آخرت پر یقین، یہ والا نقطہ بھی انتہائی اہم ہے. آخرت پر یقین جو ہے اس کے بغیر انسان جو ہے ایک ذمہ دار انسان نہیں بن سکتا. ذمہ داری کا احساس انسان کو آخرت کے یقین سے ہی ہوتا ہے. اور پھر ہے نا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرے. تو زکوٰۃ کا کیوں حکم ہے؟ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور مال کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے. اور پھر جہاد کا جو آپ نے کہا ہے نا آخر میں کہ زکوٰۃ ادا کرے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے. یعنی یہ تو جو ہیں یہ بنیادیں ہیں اور اس کی چوٹی جہاد ہے. اچھا، عموماً ہمارے ذہن میں جہاد سے مراد جب ہم اس کا ذکر کریں نا تو یہی آتا ہے کہ شاید دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں جانا اور اپنی جان کو اس کے جان آفرین کے سپرد کر دینا. یہ تو جہاد کا مطلب ہے ہی ہے، یہ تو کلیئر ہے، عموماً یہاں تک سمجھا جاتا ہے. لیکن جہاد کا بھی صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے. جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہد سے ہے اور جہد کا مطلب ہے کوشش کرنا. یعنی انسان اپنی پوری زندگی کو ایک مجاہد کی طرح سے گزارے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اس کے غلط رجحانات کو دبائے، اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے، شیطان کی غلط ترغیبات سے وہ اپنے آپ کو بچائے، معاشرے کے غلط رسومات سے بچائے. اور اگر دشمن جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یا اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دے. تو یہ اس کی چوٹی ہے. اور حج جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. اس میں ساری مالی عبادات، بدنی عبادات، وہ ساری عبادات اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ والا ٹاپک بھی اپنے اندر بہت وسیع وسعت رکھتا ہے. اس کا کینوس بہت وسیع ہے. جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ علیحدہ سے ایک موضوع ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور بضرور خود سے ضرور اسٹڈی کریں، کیونکہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کا ضروری علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو میں اس کو یہاں پر ہی اس کو سمیٹوں گی. بس بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے احادیث رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف پڑھنا یا آگے بیان کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں. مثلا آج کے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، تو یہ 3 نکات اگر ہم پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں ضرور بضرور پازیٹیو بدلاؤ آئے گا. یعنی پختہ اللہ پر ایمان، آخرت پر پختہ یقین، اور پھر ساتھ نماز کی پابندی، کیونکہ یہ تو فرائض میں ہے نا، اور ہمارے عقائد کا درست ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے نا کہ تم مطلب کوئی بھی جو عمل کرو نا تو مستقل مزاجی کے ساتھ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے کہ خواہ وہ تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے اور خلوص سے نیت کے ساتھ کیا جائے. یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، صرف اس کو مطلب راضی کرنے کے لیے کریں.
اور یہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آگے راستے کھولتا جاتا ہے، وہ پھر دین کو آسان کر دیتا ہے. انسان بڑھے تو صحیح، کوشش تو کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں. والسلام.